الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. قال کہا یا آدم، اے آدم، انبئهم ان کو خبر دیں، باسمائہم ان ناموں کے ساتھ. کل کے سبق میں ہم نے پڑھا جب اللہ تعالیٰ نے سے یہ بات پوچھی کہ میں جو ہے اپنا خلیفہ زمین پر بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا اس کو بنانا چاہتا ہے جا کر فساد کریں گے اور جو ہے خون بہائیں گے؟ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے. پھر وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام آدم دلا دیے اور فرشتوں سے کہا کہ ان ناموں کی خبر دے. فرشتوں نے کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمارے علم میں تو کچھ نہیں ہے، جو آپ نے کھلایا ہے وہی ہمارے علم ہے، ہم تو آپ کا محتاج، آپ ہمیں بتلائیں گے تو ہم. تو اللہ تعالیٰ نے جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ قال کہنا، فرمانا. قال کہا اللہ تعالیٰ نے یا آدم، ان کو خبر دے اسمائہم ان نامات. فلما، پس جب انبأہم خبر دی ان کو باسمائہم ان ناموں کی، قال کہا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمان اور زمین کے غیب کا علم رکھنے والا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں یہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو اور میں یہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپا رہے ہو. اب یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ کی صفت کا تذکرہ ہوا ہے، وہ الغیب. علم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے اور کسی کو علم غیب پر دسترس نہیں ہے. اچھا، کئی لوگوں نے، کئی مفسرین نے قرآن مجید کی تفاسیر اور ترجمے کرتے ہوئے یا ان تفاسیر اور ترجموں کے اندر جو ہے غیب کی خبریں والے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو غیب کی تعریف کا پتہ ہی نہیں ہے. علم غیب کہتے ہیں کہ اپنا ذاتی علم بغیر حاصل کیے جو علم بیان کیا جائے تو علم غیب کہتے ہیں، اور یہ اللہ کے اختیار میں ہے. قرآن مجید کے ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ کل لو كنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی من سوء، کہ ان کو خبر دو کہ اگر مجھے علم غیب ہوتا تو بھی نقصان نہ ہوتا اور اور تو خیر میں جمع کر لیتا. اگر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر غیب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے خاصے لی جائے اور آپ کی خصوصیات میں اس کو شامل کر لیا جائے کہ آپ کے پاس علم، تو میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آدھی زندگی ہے وہ آدھی زندگی کے بے مقصد ہو جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے جیسے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے کچھ اور تھے اور کرتے کچھ اور، جیسے کہ ایک کمانڈر اپنی فوج کے ساتھ کہ ہر چیز سے بڑھ کر وسلم کے پاس چند لوگ آئے، آپ کہنے لگے ہمارے علاقے میں اسلام اور آپ
ہمیں وہ لوگ دے جو ہمارے علاقے میں آ کر اسلام کی خدمت کرے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے اپنے صحابہ میں سے 70 وہ صحابہ جو جلیل القرآن اور رسوخ فی القرآن بہت زیادہ ان کے پاس مضبوط تھے، صلاۃ والسلام نے قرآن ان کو چن کر دے دیا کہ انہیں لے جاؤ، یہ آپ کے علاقے میں دین کی خدمت کریں گے اور اسلام وہ 70 صحابہ کر گئے۔ اور جب وہ پہاڑی پر پہنچے اپنے علاقے کے قریب تو انہوں نے علاقے والے سے کہا آ جاؤ تمہارا شکار تیار ہے۔ وہ سارے جمع ہوئے اور انہوں نے 70 کے صحابہ کرام کو جو ہے اور ان کو کر دیا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں علم غیب اللہ کے نبی کے پاس تھا، تو میں ان سے سوالتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ اگر اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ ان لوگوں نے لے کر جو ہے میرے صحابہ کے سر قلم دینے ہیں اور جو ہے، تو پھر بتاؤ کہ آپ کا 1 مہینے تک ان کے لیے بد دعا کرنا کے معنی دار اس کا کہ آپ پورا 1 مہینہ کیوں بد دعا کرتے رہے ہیں؟ اگر آپ کو پتا تھا کہ تو پھر آپ نے انہیں دیا کیوں؟ تو اس لیے دوسری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور آپ نے جوتے پہن رکھے ہیں نماز کے اندر، صحیح بخاری شریف ہے کہ آپ نے نماز جوتے اتار دیے۔ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے ہم نے بھی جوتے اتار دیے، اور جب نماز کے بعد کہ جوتے کیوں اتارے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے بھی جوتے اتار دیے۔ آپ نے فرمایا مجھے جبرائیل نے بات کی خبر دیا کہ میرے نیچے گندگی لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو پہلے معلوم تھا جوتوں کے اندر گندگی لگی ہے تو پھر ان گندگی والے جوتوں میں آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ اور اگر آپ تو پھر آپ جبرائیل علیہ السلام کا نام لگا سکتے ہیں کہ مجھے تو جبرائیل نے آ کر بتایا۔ اور اسی طرح اگر علم غیب آپ کے پاس تھا، آپ نے قرآن کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی من، کہ اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں خیر کر لیتا اور مجھے کبھی نقصان نہ ہوتا۔ اور اسی طرح کئی بات ہے جس کے اندر آپ علیہ السلام جو ہے ظاہری بات اور کرتے ہیں، حالانکہ بیک میں بات ہو تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس علم غیب نہیں تھا۔ غیب صرف اور صرف میرے اللہ کا خاصہ ہے، کسی اور کی صفت علم غیب نہیں ہو سکتی۔ کہ خمس الا اللہ، 5 چیزیں وہ ہیں وہ یہ ہے کہ کل کیا ہونا ہے اور اس نے کہاں پر فوت ہونا ہے، اس کا علم صرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ بارکہ سے یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ خود فرما دیا کہ علم لکم انی عالم الغیب غیب السماوات والارض۔ اگر اللہ کے پاس بھی علم غیب ہوتا تو پھر اس آیت آنا چاہیے تھا کہ علم اقول لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم رسولی، کہ میرا رسول بھی غیب کو جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو علم نہیں نوازا۔ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے آگے والی آیت فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کہ جب ہم نے کہا کہ فرشتوں کے لیے اسجدوا لآدم، کے لیے سجدہ کرو، فسجدوا، سب کے سب سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے نہ کیا۔ یہ شیطان کا اصل نام ابلیس ہے۔ ابا، انکار کیا، واستکبر، اور دوسری بات تکبر کیا، وکان من الکافرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، کیونکہ شیطان وہاں پر موجود تھا۔ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا۔ اگر شیطان کو مخاطب نہیں کیا تو انکار کیوں کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو مخاطب صرف فرشتے تھے، تو شیطان جو ہے انکار کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے 2 وجہ بتائی۔ ابا، ایک انکار کیا، دوسرا اس نے
تکبر کیا. تکبر قرآن مجید کی دوسری اللہ نے بتایا کہ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، کہ اللہ تو نے اس کو جو ہے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا. آگ جلتی ہے، نیچے سے اوپر کو جاتی ہے، اور اوپر پھینکی جائے وہ نیچے آتی ہے، تو میں اوپر والی چیز نیچے والے کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اس لیے تکبر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تکبر کیا؟ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب اللہ کے نبی نے تکبر کا بیان کیا تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اچھا جوتی پہننا ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، اچھا کپڑا پہن برا ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل الجمال، لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو اللہ کرتے ہیں. فرمایا کہ تکبر کیا؟ بطر الحق وغمت الناس، حق بات کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے کہ آدمی جو ہے حق بات بھی مان قصور میرا ہے کو ماننے کے لیے پتہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اور اس غلطی کے باوجود وہ یہ نہیں سکتا کہنے پہ راضی جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اور الناس غریب مال کی بنیاد پہ، حسن کی بنیاد پہ، دولت کی بنیاد پہ، حسب نسب کی بنیاد پہ، اور اسی طرح برادری کی بنیاد پہ کسی کو حقیر سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے میں آرائی ہوں تو میرے ساتھ کون لگا سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں راجپوت ہوں جوڑ لگا سکتا ہے. وہ کہتا ہے ڈوگر ہوں تو میں تو سب سے. تو اب اس بنیاد اور کسی کو سمجھنا اور اپنے آپ کو لینا تو یہ تکبر ہے. دوسری تکبر کی علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آدمی اپنی شلوار کو گھٹنوں سے نیچے رکھتا ہے، یہ بھی تکبر کرتا ہے. تو شلوار عام پر نماز میں نہیں، ہم تو شلوار نیپے سے کٹھی کر کے ٹخنوں سے اوپر کر لیتے ہیں اور مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو پھر اسے کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل چیز نہیں ہے. جس طرح کے لیے ٹخنے ننگے کرنا ضروری ہے، اسی طرح میرے پیارے بھائیوں عام حالات میں بھی اسی طرح شلوار ٹخنوں کے حکم ہے. اور فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اب یہ سجدہ بعض لوگ مشرک جو ہے اس سجدہ پر کہتے ہیں دیکھو ہم بھی تو درباروں پر سجدہ کر رہے ہیں، اللہ نے تو سے سجدہ کروایا آدم کو. اب وہ اللہ خالق ہے، وہ کسی چیز سے بھی سجدہ، لیکن اللہ نے ہمیں اور آپ کو کسی کو یہ اجازت نہیں، کوئی انسان کے سامنے کسی بے جان چیز کے اس کی اجازت ہی نہیں دی ہے. تو اس لیے یہ اللہ کا حکم. اسی طرح قسم بھی تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم اٹھا سکتے ہیں، لیکن اور آپ کو نبی کان حالفا فلیحلف باللہ میں سے قسم اٹھانا چاہتا ہے اللہ کے نام کی قسم اٹھائے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی پابندی لگائی ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے شمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، یہ سورج کی، یہ چاند کی، اور اسی طرح جو ہے دوپہر کی اور تین کی، طور سینا کی، ان چیزوں کی اللہ نے قسم. خالق ہے اللہ، جس کی مرضی قسم اٹھائے. لیکن میرے اور آپ کے لیے پابندی ہے کہ ہم کسی اور چیز اٹھا سکتے ہیں. جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں تیرے باپ کی قسم، تیری ماں کی قسم، تیرے سر کی قسم ہے. تو یہ ساری چیزیں غلط ہے. آدمی کسی کے نام کی قسم اٹھا سکتا اور کسی اور کے سامنے آدمی سجدہ بھی نہیں کر سکتا. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ ابلیس بڑا موحد تھا، اس نے کہا تھا کہ میں تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا. اب یہ موحد نہیں ہے، یہ باغی ہے کہ جس چیز کے سامنے اللہ جھکنے کے لیے کہہ دے ہم کے سامنے جھکیں گے. اس طرح جیسے کہیں گے ہم اللہ کے تابعدار رہیں گے. اللہ تعالیٰ کے لیے توحید، یہی توحید کا اقرار ہے. اب پیچھے جو ہم نے آیت پڑھی یا الناس صوبکم، کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، تو صوبدو ہے
اس کی جو ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یا وحدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی توحید بیان کرو. عبادت سے مراد اللہ کی توحید لی گئی ہے. تو اس لیے فسجدوا الا ابا واستكبر وكان من الكافرين، اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا. اگلی آیات کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتے ہیں وَقُلْنَا، نے کہا، اس کے بعد اگلا مرحلہ آدم کو بنانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اسکن، تو ٹھہر، انتا تو وزوجکا، اور تیری بیوی، الجنت، جنت میں، وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور تم کھاؤ اس سے سیر ہو کر، لا تم دونوں کھاؤ، منہا اس جنت سے، رَغَدًا سیر ہو کر، رج کے، جتنا سکتے ہو اتنا کھاؤ، نہیں ہے ایسو شے، تو پوری جنت تمہارے لیے میں کر دی، تم پوری جنت سے جو پھل کھاؤ، جہاں جاؤ، جہاں مرضی کرو، مزے کی زندگی گزارو، لیکن ولا تقربا، نہ تم قریب جانا دونوں، ہذه الشجرۃ، فتکون من الظالمین، اگر تم فتکون، تم ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالم سے. آدم کو اللہ تعالی نے تمام پریشانی سے بالا تر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر اللہ نے صرف اور صرف اس بات کا حکم دیا کہ اس بات کو جاؤ کہ پوری جنت سے جو تمہیں جی چاہے، جو تمہارے دل میں آئے، تمہارے من میں آئے، تم وہ کھاؤ، لیکن تم میری ایک بات یاد کر لینا، اس درخت کے قریب نہ جانا. جیسے کہ ہمارے اکثر جگہ پر جہاں پر لکھا ہوتا ہے نا کہ گاڑی نو پارکنگ، تو وہاں پر پارکنگ لازمی ہوئی ہوتی ہے. یہ بات ادھر سے چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس درخت سے روکا تھا، حضرت آدم علیہ السلام اور اما جان اما حوا علیہ السلام نے جو ہے اس درخت سے جس سے اللہ کیا، اس درخت کے قریب بھی گئے، اور جو ہے اس درخت کا آگے اللہ تبارک اس واقعے کو ساتھ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ آیت لائیں فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، کہ ان دونوں کو پھسلا دی شیطان، انہا سے، شیطان نے آ کر کہا وَسْوَسَ لَهُمَا، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فَوَسْوَسَ، ان دونوں کو ڈالا، وَقَسَمَهُمَا، اور قسمیں اٹھائی، اور کہا انی لما من الناصحین، کہ میں ان دونوں کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. آج شیطان بھی کروانے کے لیے آتا ہے تو اس وقت یہ کہتا ہے یار کر لے، میں تیری خیر خواہی کر رہا ہوں، گناہ سے کے بعد کے پھر کئی راستے رکھتا ہے. اس شیطان نے جو ہے بابا آدم اور جان اما حوا علیہ السلام کے پاس آ کر قسمیں اٹھا کر لگا میں تمہارے لیے خیر خواہ. اچھا ساتھ آگے میں پتا اللہ نے اس درخت سے کیوں روکا ہے؟ ابا آدم کہنے لگا نہیں پتا کیوں روکا ہے. کہتا ہے یہ جو فرشتے جو رہ رہے ہیں نا، یہ درخت کھایا تھا، یہ ہمیشہ رہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس درخت سے منع کیا ہے کہ اگر تم نے کھا لیا تو کہیں جنتی نہ ہو جاؤ. آج مجھے اور آپ کو نا کہ جہاں پر رہ رہے جہاں پر پکا کو وہاں سے دل ہی نہیں کرتا ہمارا. بابا آدم صلاۃ والسلام کو کر اس پھل کو کھا لیا، اور پھل کو توڑا، انہوں نے کھایا، اور ادھر
دونوں کے بدن جو ہے برانا کپڑے اتر گئے اور یکس برق الجنہ بابا اور اما حوا علیہ الصلوۃ والسلام شرمگاہوں کو جنت کے جو ہے اور اللہ کہ تم درخت کے قریب نہ فاخرج اور شیطان نے ان دونوں کو نکلوا دیا. لوگ تفسیر اور اسی طرح خطبات جماعت بیان کرنے والے دروز کرنے والے پورے کا پورا بیان کرتے ہیں جی شیطان صاحب کے منہ میں بیٹھ گیا تھا پھر آگے عقل اختیار کر کے لگا کے ساری کیا آ رہا ہے کیا ہے اس پر ہم کر سکتے کیوں نے بتایا اور ہم نے بس قرآن نے بتایا ہم نے دیا تھا اور فاخرجہما دونوں کو نکلوا دیا ما کان فی اس پر وہ دونوں تھے قلنا ایبتو بعضکم تمہارا لبعض عدو ایک دوسرے کے لیے دشمن. بابا آدم اما حوا دوسرے سے جدا ہو گئے دونوں پر اتار دیا گیا دوسرے کے لیے اور دعائیں مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہے اور فرمایا کہ وَلَكُمْ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ تمہارے لیے ٹھہرنا ہے. تو یہ مختصر کیا جو ہمارے اور ہمارے اما جان الصلاۃ والسلام اور بابا الصلاۃ والسلام کا سنایا تو تیسری حدیث ہے ان صبر صدمۃ الاولی. آج حدیث نمبر 26 پڑھتے ہیں کہ عند جو صبر صدمے جیسے ہمارے یہاں کہ اگر کوئی فوتگی ہو جائے کوئی نقصان ہو جائے 3-4 دن تو رج کے واویلا وین کرتے ہیں نوحہ کرتے ہیں جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں قربان پھاڑ دیتے ہیں کوئی چراؤں میں خواتین آ جاتی ہیں اور پھر جب ہفتہ 2 ہفتے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں جی 60 باری ہے جی کی کرنا ہے جی اب اس کا کیا فائدہ. صبر الاولی پہلا صدمہ پتہ چلا ماں فوت ہو گئی باپ فوت ہو گیا بہن فوت ہو گیا بھائی فوت ہو گیا ٹھیک ہے پہلی فوتگی پر اطلاع پر پہلے نقصان پر کیا کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہتا ہے انا ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. کیا کہتا ہے الحمدللہ اللہ میں تجھ پر راضی ہوں. تو اس لیے پہلی تکلیف کے اوپر صبر کرنا رونے کے بعد باویلا کرنے کے بعد صبر کا کوئی فائدہ نہیں پھر تو صبر اس لیے پہلی تکلیف پر صبر کرنا آزمائش صبر کرنا یہ اصل کرنا ہے. اللہ تبارک آپ کو تکالیف کے اندر اللہ عطا فرمائے. جی بھائی اساس المنزل گھریلو سامان ہوتی ہے گھنٹی کو کہتے ہیں جرسن کہتے ہیں غرفتن اور اسی طرح گھر کو کہتے ہیں بھی کہتے ہیں بیتن بھی کہتے ہیں دارن بھی کہتے ہیں منزلن بھی کہتے ہیں. یہ تینوں لفظ گھر کے ہوتے ہیں. دروازے کو عربی میں بابن کہتے ہیں اور 2 لفظوں کے ساتھ بلایا جاتا ہے ایک شباک کے ساتھ اور ایک نافذہ کے ساتھ دونوں کا معنی کھڑکی ہے. جو دروازے کا دست ہینڈل ہوتا ہے اس کو قبضہ کہتے ہیں
در درہ گرل لگی ہوتی ہے درہ بزون، اور اسی طرح سیڑھے کو کہتے ہیں سل جو لگانے والی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں مزلاجن یا مز، اور اس اتار الباب اس کو آپ اس طرح بھی یاد کرتے ہیں، ما ہذا یہ کیا ہے، کمرہ ہے، میں ہذی یہ کیا ہے، ہذا بیت یہ یا ہے یہ قبضہ رکھے آباد رہے. سب کو خوش رکھے آباد رکھے. اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ امید سوال نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، خوش رکھے آباد رکھے. تو مجلس کے کفارے کی دعا پڑھتے ہیں. السلام علیکم.